السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد ذات مصطفیٰ بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں احترام کے لائق میں سبھی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوجدارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں، سلام اس پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے، درود اس پر مکین گنبد خضرا جسے کہیے، درود اس پر شب معراج کا دلہا جسے کہیے، رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا تقاضا ہے کہ ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علیہ کہیے۔ ساقی کوثر تیرے جانثاروں کو سلام، صدیق و عمر عثمان و علی جیسے رازداروں کو سلام، جن زمینوں جن پہاڑوں پر پڑے ان کے قدم، ان زمینوں ان پہاڑوں کوثروں کو سلام، جہاں جہاں تشریف فرما ہے صحابہ کرام،
ان مکانوں، ان ٹھکانوں، ان مزاروں کو سلام۔ انتہائی لائق ست تکریم و اعزاز اسٹیج پر اور مجمع میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے محترم محتشم مکرم قرب و جوار دور دراز کا سفر کر کے تشریف لانے والے غیور سنی بزرگوں، عزیز القدر سنی نوجوانوں، طالب علم بھائیوں اور دوستوں، برادر عزیز خطیب اسلام حضرت مولانا زین العابدین صاحب کی محبانہ مخلصانہ دعوت پر آج پہلی بار آپ کے اس شہر جیسے گاؤں کی جامع مسجد محمدیہ میں آپ حضرات کی زیارت اور ملاقات کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ مجھ سے پہلے حمد و نعت آپ سن چکے ہیں، میرے بعد بھی یہ سلسلہ چلے گا، باتیں بھی ہوں گی، نعتیں بھی ہوں گی۔ توجہ میری جانب رہے تو میں بغیر کسی تمہید کے اپنی بات کا آغاز کروں۔ میں اور آپ حمد کو بھی مانتے ہیں، نعت کو بھی مانتے ہیں۔ حمد خدا کی تعریف کو کہتے ہیں، نعت محبوب خدا کی تعریف کو کہتے ہیں۔ آج کا شاعر حمد لکھے اسے بھی سلام ہے، آج کا شاعر نعت لکھے اسے بھی سلام ہے، آج کا حمد خواہ حمد پڑھے اسے بھی سلام، آج کا نعت خواہ نعت پڑھے اسے بھی سلام۔ حمد اور نعت کوئی بھی کہیں پر بھی کسی انداز میں کسی زبان میں مسلمان پڑھتا ہے تو مسلمان سن کر اسے داد دیتا ہے۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، مسلمان اس مہینے میں کسی نہ کسی انداز میں جلسے کی صورت میں، محفل کی صورت میں، مضمون کی صورت میں، تحریر کی صورت میں، تقریر کی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں اپنے پیارے آقا حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ جھوم کے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواتا ہے، اپنی غلامی اور اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہے۔ میرے محترم دوستو، ہم خدا کی تعریف، نعت محبوب خدا کی تعریف کسی زبان میں ہو اسے سلام ہے۔ ایک ہم اور نعت وہ ہے جسے خود خدا نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ آپ کہیں گے کہاں پر کیا ہے؟ میں بطور دلیل کے ایک ایک آیت کا حوالہ دے کے اپنی گفتگو کو آگے چلاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جب اپنی حمد کی بات کی تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، اور اپنے محبوب کی نعت کی بات کی تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ کا پورا قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک یا اللہ کی تعریف ہے، یا حبیب اللہ کی تعریف ہے، یا خدا کی تعریف ہے، یا محبوب خدا کی تعریف ہے۔ میں صرف ایک ایک آیت کا حوالہ دے کے بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محترم دوستو، اب دیہات میں ہوں، اس کا ترجمہ مجھے دیہاتی انداز میں کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی تعریف کی، وہ بھی قرآن، اپنے محبوب کی تعریف کی، وہ بھی قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے محبوب میں آسمانوں کا رب ہوں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ آسمانوں کے نبی ہیں، میں زمینوں کا رب ہوں، میرے محبوب آپ زمینوں کے نبی ہیں، میں شجر و حجر کا رب ہوں، میرے محبوب آپ شجر و حجر کے نبی ہیں، میں بر و بحر کا رب ہوں، آپ بر و بحر کے نبی ہیں، میں لوح و قلم کا رب ہوں، آپ لوح و قلم کے نبی ہیں، میں عرش و کرسی کا رب ہوں، آپ عرش و کرسی کے نبی ہیں، میرے محبوب میں جنت اور جنت کی نعمتوں کا رب، آپ جنت اور جنت کی نعمتوں کے نبی، میرے محبوب میں کائنات کے ایک ایک ذرے کا رب ہوں، آپ کائنات
کائنات کے ایک ایک ذرے کے نبی ہیں، میں درخت کے ایک ایک پتے کا رب ہوں، آپ اس درخت کے ایک ایک پتے کے نبی ہیں، میں پانی کے ایک ایک قطرے کا رب ہوں، آپ پانی کے اس ایک ایک قطرے کے نبی ہیں، میرے محبوب میں انسانوں کا رب تو انسانوں کا نبی، میں جنوں کا رب تو جنوں کا نبی، میں فرشتوں کا رب تو فرشتوں کا نبی۔ میرے محبوب جب میں دینے پہ آیا ہوں تو لینے پہ آیا ہے، نہ میرے جیسا کوئی دینے والا ہے نہ تیرے جیسا کوئی لینے والا ہے، میرے دینے کی انداز نرالے، تیرے لینے کی انداز نرالے، میری عطا نرالی، تیری دعا نرالی، نہ میرے دینے کی بس ہوتی ہے نہ تیرے لینے کی بس ہوتی ہے، میرے محبوب جب میں دینے پہ آیا ہوں تو سن، میں نبیوں کا رب ہوں تو نبیوں کا بھی نبی۔ وما ارسلناک الا رحمت للمکہ نہیں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للمدینہ نہیں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للدنیا رحمت للآخرہ رحمت للطائف نہیں فرمایا، بلکہ آسان لفظوں میں کہتا ہوں میرے رب نے گویا کہ یوں کہا، میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی۔ میرے محترم دوستو، ہم عارف والا کے ایک چک میں بیٹھے ہیں، اس بات کو میں اور ذرا آسان لفظوں میں کھولتا ہوں، آپ عارف والا میں ہے، آپ کی مسجد کی فجر کی نماز کی تعریف میں نے لاہور میں بھی لوگوں کی زبانی سنی، اللہ ہر مسجد کو یہی نمازیوں کی رونق عطا فرمائے، ہر مسجد کو ایسی برکات نصیب فرمائے۔ آپ کے اس چک میں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، اگلے چک میں اذان شروع ہو جائے گی، اذان پاک پتن سے نکل کر ساہیوال میں داخل ہوگی، ساہیوال میں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، اذان چیچا وچنی میں داخل ہو جائے گی، چیچا وچنی میں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، اذان میاں چنو اور خانے وال کے حدود میں داخل ہوگی، وہاں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، اذان خانے وال کبیر والا میں گونج اٹھے گی، وہاں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، اذان ملتان میں داخل ہو جائے گی، ابھی کچھ گھنٹوں کے بعد فجر کا وقت ہوگا، آپ دیکھیے گا کسی بھی اذان کو آپ دیکھیں اسی طرح دنیا میں چلتی ہے، ملتان میں اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، اگلے ضلع میں اذان شروع ہو جائے گی، بہاولپور اذانوں سے گونج اٹھے گا، رحیم یار خان اذانوں سے گونج اٹھے گا، ڈیرہ غازی خان اذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں کی اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، اذان صادق آباد میں داخل ہوگی، وہاں کی اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، اذان صوبے پنجاب سے نکل کر صوبہ سندھ میں داخل ہو جائے گی، بلوچستان میں داخل ہو جائے گی، اذان سے سکھر روڑی گونج اٹھے گا، وہاں کی اذانوں کا وقت مکمل ہوگا، اندرون سندھ اذانوں سے گونج اٹھے گا، وہاں کی اذانوں کا وقت مکمل ہوگا۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حیدرآباد اذانوں سے گونج اٹھے گا، حیدرآباد میں اذان کا وقت مکمل ہوگا، کراچی اذانوں سے گونج اٹھے گا، 10-15 منٹ تک کراچی میں اذانیں ہوتی رہیں گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے عارف والا، آپ کے پاک پتن ساہیوال سے کراچی کا فاصلہ تقریباً 1000 کلومیٹر تو ہوگا، آدھے گھنٹے کا فرق تو ہوگا، 25-20 منٹ کا فرق تو ہوگا، یہ وقت کا فرق آ گیا، میلوں کا فرق آ گیا، گاڑیاں بدل گئی، علاقے بدل گئے، شہر بدل گئے، صوبے بدل گئے، لیکن نام خدا بھی گونجتا رہا، نام مصطفیٰ بھی گونجتا رہا۔ میں تو ایک طرف کیوں، آپ مشرق کو بھی لیجئے، مغرب کو بھی لیجئے، شمال کو بھی لیجئے، جنوب کو بھی لیجئے، عرب کو بھی لیجئے، عجم کو بھی لیجئے، یورپ کو بھی لیجئے، امریکہ کو بھی لیجئے، افریقہ کو بھی لیجئے، ایشیا کو بھی لیجئے، بستیوں کو لیجئے، بلندیوں کو لیجئے، پوری دنیا کے نقشے کو سامنے رکھیں، دن کے 24 گھنٹوں کے کسی نہ کسی لمحے میں، کسی نہ کسی گھڑی میں، کسی نہ کسی سیکنڈ میں، دنیا کے کسی نہ کسی ملک، کسی نہ کسی شہر، کسی نہ کسی گاؤں، کسی نہ کسی چپے، خطے اور کونے میں نام خدا بھی گونج رہا ہے، نام مصطفیٰ بھی گونج رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ توجہ کرنا میرے محترم دوستو، میرے رب نے یوں نہیں کہا، میں نے ایک جملہ عرض کیا، اللہ کے دینے کی بس نہیں ہوئی، حضور کے لینے کی، بولو
سفر ہم کر کے تھکے آپ ہوئے ہیں، بولو بھائی حضور کے لینے کی بس ہو گئی یا رب اب بھی دے رہا ہے؟ بولو اللہ نے نبیوں کو نبوت دی، رسولوں کو رسالت دی، ان کی قوموں میں سے بعض ایسے بھٹکے، عیسائیوں نے کہہ دیا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا۔ ہمارے پیارے آقا نے ہمیں ایک ایسا تحفہ دیا ہے، سبحان اللہ کہو نا ذرا، درود پاک کا ایسا تحفہ دیا ہے۔ توجہ مولانا زین صاحب، اچھا چلو کوئی نہیں، انتظامات چلانے آپ کی توجہ میری جانب رہے۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا، میرے ساتھ بولو، کہا ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں کو کہا یہودیوں عیسائیوں تم نے اپنے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، آؤ ہمیں دیکھو، ہمارے آقا کا شان دیکھو، پھر آقا کا سبق دیکھو، پھر امت کی تربیت دیکھو۔ تم نے اپنے اپنے نبیوں کو اللہ کا بیٹا کہا، ہم نے درود پڑھا، سبحان اللہ کہو ذرا، بات کھولتا ہوں، ہم نے درود پڑھا۔ ایک عیسائی کہنے لگا کہ جب اللہ نے تمہارے نبی کو سب کچھ دے دیا، اب درود پڑھ کے اپنے اللہ سے اپنے نبی کے لیے کیا مانگتے ہو؟ اللہم صلی علی محمد، اللہ تو رحمت بھیج اپنے محبوب پہ۔ وہ مجھے کہنے لگا کہ اب کیا مانگتے ہو جب رب نے سب کچھ دے دیا؟ میں نے کہا میں بتاتا ہوں ہم کیا مانگتے ہیں۔ ہم عیسائیوں اور یہودیوں کو بتاتے ہیں، عیسائیوں تم نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، یہودیوں تم نے اپنے نبی کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، آؤ ہمیں دیکھو ہمارے نبی کو اللہ نے کیا کچھ نہیں دیا۔ ولادت دی تو بے مثال، بچپن دیا تو بے مثال، لڑکپن دیا تو بے مثال، جوانی دی تو بے مثال، سفر دیا تو بے مثال، حضر دیا تو بے مثال، جہاد دیا تو بے مثال، تبلیغ دی تو بے مثال، بچے دیے تو بے مثال، بیویاں دی تو بے مثال، بیٹے دیے تو بے مثال، بیٹیاں دی تو بے مثال، یار دیے تو بے مثال، آل بیت دیے تو بے مثال، گھر والے دیے تو بے مثال، باہر والے دیے تو بے مثال، مکہ دیا تو بے مثال، مدینہ دیا تو بے مثال، بیٹھنا دیا تو بے مثال، اٹھنا دیا تو بے مثال، چلنا دیا تو بے مثال، تلوار دی تو بے مثال، زبان دی تو بے مثال، خطابت دی تو بے مثال، کتابت دی تو بے مثال۔ میرے محبوب کو رب نے امت دی تو بے مثال، جو کچھ دیا ہے چن کر دیا ہے، اچھا دیا ہے، بہتر دیا ہے، بالا دیا ہے، عرفہ دیا ہے، اعلیٰ دیا ہے، چن کر دیا ہے۔ لیکن ہم درود پڑھ کے یہ بتاتے ہیں کہ اتنا کچھ دینے کے بعد اور اتنا کچھ لینے کے بعد بھی خدا خدا رہتا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ۔ اچھا بھائی توجہ کرنا، سارے کون ذرا اللہم صلی علی، پہلے اللہ کا نام آیا کہ نہیں؟ بولو نا اللہ تو بھیج۔ میں اس کو بڑے آسان لفظوں میں یوں کہا کرتا ہوں، بندہ جب درود پڑھتا ہے، بندہ جب اپنے آقا پہ درود و سلام کا تحفہ پیش کرتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ بندے کا گفٹ اللہ کی رحمت کے ڈبے میں پیک ہو جاتا ہے۔ علماء بیٹھے ہوں تو بڑا لطف لیں گے۔ صلاۃ کے کئی معنی ہے، صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو، معنی اور ہے، صلاۃ کی نسبت فرشتوں کی طرف ہو، معنی اور ہے، صلاۃ کی نسبت انسانوں کی طرف ہو، معنی اور ہے۔ میں ان تینوں معنوں کی رعایت کرتے ہوئے اپنی بات آسان لفظوں میں ادا کر رہا ہوں۔ بندے نے درود پڑھا، امتی نے درود پڑھا، وہ درود اللہ کی رحمت کے ڈبے میں پیک ہوا۔ گفٹ درود ڈبہ اللہ کی رحمت کا، لے کے جانے والے فرشتے۔ میری طرف توجہ۔ اچھا بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں موبائل میں ویڈیو بن رہی ہے وہ موبائل میں دیکھ رہے ہیں، ایسے نہیں کہ سامنے بیٹھ کے دیکھ لیں۔ میں نے جس کو کہا ہے وہ سمجھ گیا ہوگا، کہو سبحان اللہ۔
توجہ ہے، توجہ ہے، یہ دوسرا جلسہ ہو رہا ہے، توجہ ہے۔ وہ کسی جگہ نا ملنگ نے نشہ کیا ہوا تھا، بھنگ پی ہوئی تھی۔ یہ سنانا اس لیے ضروری ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں میں نے تقریر پڑھنی ہے، حالانکہ میں نے تقریر کرنی ہے۔ پڑھنا اور ہوتا ہے کرنا۔ پڑھنا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ سر جھکا کے بیٹھے رہیں اور میں اپنا پورا زور لگا کے پڑھ کے آخر میں چھو کر کے چلا جاؤں کہ چلو بھائی سارے اندھی ہو گئی ہے۔ میں تقریر کرنے آیا ہوں، پڑھنے بول لو، پڑھنے والے اور ہیں، ہم کرنے والے ہیں اور کر کے دکھانے والے ہیں۔ تو یہ تقریر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ہونی ہے۔ وہ کسی جگہ بھنگی نے بھنگ اور چرس پی ہوئی تھی، ملنگ نے جانا تھا، اس نے اس آواز کو، یہ باہر ہے اندر ہے جی، اچھا مسجد سے باہر ہے، میں نے کہا اندر ہو رہی ہے، توجہ ہے۔ تو اس نے بھنگ پی ہوئی تھی، چرس پی ہوئی تھی، ملنگ نے۔ ٹرین چلتی ہے یہاں سے، ٹرین گزرتی ہے، ٹرین جانتے تو ہوں گے نا۔ اس نے شاہیوال سے جانا تھا ملتان، سوار ہو گیا لاہور والی ٹرین میں۔ کس میں سوار ہو گیا؟ جانا تھا کدھر؟ دھیان نال بیٹھنا، ہوں تواڈے کول پوچھاں گا تسی بھی الٹی بولو گے، کدھر جانا؟ سوار کس ٹرین میں ہو گیا ہے؟ لاہور والی میں، شاباش۔ اب جب سوار ہو گیا نا، جانا تھا ملتان، سوار ہو گیا لاہور والی ٹرین میں، برتھ پہ لیٹ گیا، نشے میں دھت۔ جب نشہ ٹوٹا، ہن جانا کدھر سی تے کدھر جا رہے ہیں؟ سوچ کے دسو ذرا، جانا کدھر تھا اور جا کدھر رہے؟ نشہ ٹوٹا نا تو نیچے منہ لٹکا کے پوچھتے ہیں اور تھلے والے ہو کتھے پہنچے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ٹرین تو رائے ونڈ کراس کر رہی ہے۔ جانا کدھر تھا؟ جا کدھر رہا؟ جب انہوں نے کہا نا رائے ونڈ کراس کر رہی ہے تو منہ اوپر اٹھا کے کہتا ہے واہ مولا تیرے رنگ۔ تھلے والے لاہور جا رہے نہیں، اتے والا ملتان جا رہی، نہیں سمجھے؟ میری تقریر سنو غور نال، انج نہ ہوئے کہ سٹیج والا کچھ اور کہہ رہے ہو تسی کچھ اور سمجھ رہے ہو۔ توجہ ہے؟ چلو وہ ابھی جاری ہے، توجہ ہے میرے محترم دوستو، توجہ ذرا میری جانب رہے۔ درود پڑا بندے نے، گفٹ بندے کا، ڈبہ خدا کی رحمت کا، لے کے جانے والے فرشتے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ درود کو مانتے ہیں؟ میں نے کہا میں مانتا ہوں اور ایسا مانتا ہوں، سبحان اللہ۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے لکھا ہے گڑ بن رہا ہو، گڑ روڑی بنتے ہوئے، گڑ کھیتوں میں بنتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ تنکے اور گھاس پھوس گڑ کے گرد پھیلے ہوتے ہیں۔ کوئی گنے کی ہلکی سی ایسے تراش اور خراش، ہلکا سا تنکا اڑ کے گڑ کی روڑی میں فٹ ہو جائے۔ اب وہ گڑ جب بکنے آتا ہے دکانوں پہ تو وہ تنکا رہتا ہے یا گڑ کے بھاؤ بکتا ہے؟ حضرت تھانوی فرماتے ہیں جس کی دعا کے شروع یا آخر یا درمیان میں درود آ گیا، اس درود کی برکت سے دعا کو پر لگ گئے، اس درود کی برکت سے دعا کو پر لگ گئے۔ ایک بات کہنے لگا ہوں، مجھے اچانک یاد آ گئی اور اچانک یاد آئی ہوئی بات خدا کی طرف سے مہمان اور عنایت ہوتی ہے۔ میرے محترم دوستو، آج پیکج کا دور ہے، جیز کا پیکج، یو کا پیکج، ٹیلی نار کا پیکج۔ میں بتاتا ہوں ایک ہے دعا کا پیکج۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے بہت ساری دعائیں کرنی ہے لیکن وقت نہیں ملتا، مولانا میں کیا کروں؟ ایک عالم ملے، انہوں نے کہا پورا گاؤں مجھے دعاؤں کے لیے کہہ دیتا ہے، گھروں سے پیغام آ جاتے ہیں، فون آ جاتے ہیں، میسج آ جاتے ہیں، مسجد میں نمازی کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کرنا، ہمارے لیے بھی دعا کرنا، میرے لیے بھی دعا کر دینا۔ اب پیکج کا دور ہے، میں ایک پیکج عرض کرنے لگا ہوں دعا کا۔ ایک مانگو، اس ایک میں دنیا جہان کی دعائیں آ جائیں گی۔ سبحان اللہ کہہ دو ذرا، ایک دعا ایسی بتانے لگو، مانگو گے ایک آ جائیں گی ساری دنیا کی دعائیں۔ ایک بندہ کہنے لگا جی یہاں کمپنیاں اپنے اپنے نام بھی بتاتی ہیں جب پیکج دیتی ہیں۔ میں نے کہا اس پیکج کا نام ہے درود، کمپنی کا نام ہے دیوبند، پیکج ہے دعا کا۔ دعا کے شروع میں بھی دال، درود کے شروع میں بھی دال اور دیوبند کے شروع میں بھی دال۔ اب میں پیکج عرض کرنے لگا
لگا اور یہ صرف میں نہیں سارے علماء نے کتاب پڑھ رکھی ہے. ہمارے درس نظامی کی کتاب ہے شرح عقائد کتاب کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے. میں اس کو آسان لفظوں میں آپ کے سامنے دیہاتی انداز میں عرض کرنے لگا. ایک بندہ بہت ساری دعائیں مانگنا چاہتا ہو, وقت اجازت نہیں دیتا, مانگنا بہت ساری دعائیں چاہتا ہے. یاد رکھو 66 ہے یا 67 ہے محمدیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے میرے دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, ایک دعا ایسی ہے جو ایک مانگو اس ایک میں دنیا بھر کی دعائیں آ جاتی ہیں. وہ دعا کون سی ہے؟ وہ دعا سمجھانے کے لیے میں پھر پچھلے مضمون کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا. جب آپ یہاں سے درود و سلام پڑھتے ہیں وہ جاتا ہے آقا کے روزے پہ, چونکہ حضور رحمت للعالمین ہے. آقا کے روزے پہ درود و سلام پہنچا, آپ نے دور سے پڑھا, فرشتے لے کے پہنچے, آپ نے قریب سے پڑھا, آپ کا صلاۃ و سلام حضور نے خود سنا, جواب بھی ارشاد فرمایا. ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں, قریب سے حضور خود سنتے ہیں. میں نے کہا ملاقات کے دو طریقے ہیں, ایک ملاقات ادھوری ہوتی ہے, ایک ملاقات پوری ہوتی ہے. جس ملاقات میں کوئی واسطہ ہو وہ ملاقات ادھوری ہوتی ہے. خط کی ملاقات ادھوری, ٹیلی فون کی ملاقات ادھوری, اس لیے کہ خط کی ملاقات میں لیٹر کا واسطہ آ گیا, ڈاکیے کا واسطہ آ گیا. خط کی ملاقات میں کاغذ کا واسطہ آ گیا, حروف کا واسطہ آ گیا. جس ملاقات میں کوئی واسطہ آ جائے وہ ملاقات ادھوری ہوتی ہے. ٹیلی فون کی ملاقات میں ٹیلی فون کا واسطہ آ گیا, یہ ملاقات ادھوری ہے. لیکن جب آمنے سامنے بیٹھ کر ملاقات کی جائے وہ ملاقات پوری ہوتی ہے. میں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے, دور سے درود پڑھو, یہ درود فرشتے لے کے جاتے ہیں. یہ امتی کی اپنے آقا سے ادھوری ملاقات ہو جاتی ہے, یہاں بیٹھ کے ادھوری ہوتی ہے, روزے پہ پہنچ کے پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی یہاں بھی سن لیتے ہیں, ایک کہنے لگا نہ یہاں سنتے ہیں نہ وہاں سنتے ہیں. بات صاف سی ہے. میں نے کہا جو کہتا ہے یہاں بھی سن لیتے ہیں خرچہ بچا, مدینے کیوں جاتا ہے؟ جو کہتا ہے نہ یہاں سنتے ہیں نہ وہاں سنتے ہیں تو بھی مدینے کیوں جاتا ہے؟ مدینے صرف جانا اسی کا بنتا ہے جو کہتا ہے یہاں ملاقات ادھوری ہوتی ہے وہاں ملاقات پوری ہوتی ہے. وہاں ملاقات بول لو. اچھا, درود و سلام پہنچا آقا کے روزے اقدس پہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں 67 ہے. میرا اپنا ایک انداز ہے کہ مجھے علاقے کا پتہ ہو تو میں بار بار علاقے کا نام لے کے متوجہ کرتا ہوں. بھئی 67 کے دوستوں, 67 کے بزرگوں, 67 کے بچوں, اگر میری مائیں بہنیں بائے پردے میں سن رہی ہے میری بات کو آپ بخوبی سمجھ جائیں گے. جب درود پڑھا, درود کہاں پہنچا, کدھر پہنچا؟ اللہ کے فضل سے کہاں پہنچا؟ اللہ نے کہاں پہنچایا؟ آقا کے روزے پہ, آقا کے جسد اطہر پہ, آقا کے جسم مبارک پہ. اچھا, حضور پر درود پہنچایا. یہ یک طرفہ معاملہ نہیں ہے. آپ یہاں سے درود بھیجتے ہیں تو وہاں سے اس کے بدلے میں رحمت پلٹ کے آتی ہے. خدا نے انہیں رحمت للعالمین فرمایا ہے, وہاں سے رحمت آتی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جو حضور کے روزے سے رحمت اٹھتی ہے وہ صرف مدینے کے لیے ہے یا 67 کے لیے بھی ہے؟ وہ صرف مکے کے لیے ہے یا پاکستان کے لیے بھی ہے؟ جب وہ رحمت خدا کی کل خدائی کے لیے ہے, اسی کو میرے اکابر نے کہا ہے دنیا میں ایک دعا ایسی ہے جس کو تم ساری دعاؤں کی نیت کر کے مانگو گے خدا اس ایک میں ساری قبول کر لے گا. اسی دعا کو دیوبند والے درود, اسی دعا کو کیا کہتے ہیں؟ اسی دعا کو دیوبند والے کیا کہتے ہیں؟ اور دال ہے نا, آسانی سے یاد رہے گا. اسی دعا کو دیوبند والے درود کہتے ہیں. میرے استاد سے جن سے میں نے بخاری, ترمذی شریف اور مشکات شریف پڑھی, شیخ المحدثین حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی نور اللہ مرکزہ کہروڑ پٹکا والے حضرت ایک بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میں حج کرنے کے لیے گیا. حج کے دنوں میں مکہ المکرمہ کے دن میرے پورے
شروع ہو گئے۔ مکہ سے نکل کے مدینے جانے لگا، مجھے ایک ملتان کا آدمی ملا، توجہ میری جانب رہے ستاست والوں، ملتان کا تاجر ملا، جاننے والا تھا۔ اس نے کہا مولانا کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا مکے سے مدینے جا رہا ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگا مکے میں ہی رہیں، مدینے جا کر کیا کریں گے؟ مکے میں ایک نماز جماعت سے پڑھے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، مدینے میں اگر ایک نماز مسجد نبوی میں جماعت سے پڑھے تو 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں ثواب زیادہ ہے، وہاں ثواب کم ہو جائے گا۔ حضرت نے عجیب جملہ کہا، فرمایا بھائی تو ہے تاجر، تیرا ذوق ہے تاجرانہ، میں ہوں عاشق، میرا ذوق ہے عاشقانہ۔ تو ہے تاجر، اب میں کسی پہ فٹ نہیں کرتا ورنہ یہ بات فٹ بڑی اچھی ہو سکتی ہے۔ بھئی تمہارا ذوق ہے تاجرانہ، ہمارا ذوق ہے، بولو ہمارا ذوق ہے عاشقانہ۔ حضرت نے اس ملتانی تاجر کو جواب کیا دیا؟ بھئی تو تاجر ہے، تو مکہ اور مدینہ میں بھی آ کے جمع تفریق ضرب تقسیم میں پڑا ہوا ہے، تیری نظر یہاں پہ بھی جمع تفریق میں ہے کہ کہاں زیادہ ثواب ہے کہاں تھوڑا ثواب ہے۔ فرمایا میں جس رب کو مکے ملنے آیا تھا وہ رب تو مجھے پاکستان میں بھی مل جاتا ہے، جس رب کو مکے ملنے آیا تھا وہ مجھے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر حالت میں پاکستان میں بھی مل جاتا ہے۔ مدینے جانے کا مقصد یہ ہے جس محمد مصطفیٰ کو مدینے ملنے جا رہا ہوں وہ صرف مدینے میں، وہ صرف کہاں ملتے ہیں، وہ صرف کہاں ملتے ہیں، بول لو وہ صرف کہاں ملتے ہیں، مدینے میں ملتے ہیں۔ ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ مدینہ کو بھی مانتے ہیں۔ میاں والی کے علاقے میں تقریر کر رہا تھا، عنوان تھا شان مدینہ۔ ایک نوجوان اٹھا مجھے کہنے لگا لوگوں نے تو آج تک ہمیں کہا یہ مدینے کے منکر ہیں، یہ مدینے میں جنت نہیں مانتے۔ میں نے کہا بیٹا سن، آپ کو شاید نہیں بتایا ہوگا کسی نے، آپ کے لوگ کچھ بتاتے ہیں کچھ چھپاتے ہیں، ہم سارا بتاتے ہیں۔ چھپاتا وہ ہے جس کے چھپانے میں بھی کوئی غرض ہو، کچھ بتا دیتا ہے کچھ چھپا لیتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنا میری غرض، اللہ کو راضی کرنا میرے اکابر کا مقصد، اس لیے میں بات کیوں چھپاؤں گا، ساری بات کو کھول کے رکھوں گا۔ میں نے کہا میں مدینے میں ایک نہیں 3 جنتیں مانگتا ہوں، سبحان اللہ کہو۔ وہ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا گنبد خضرا کی وہ تصویر لگی ہے، توجہ کرنا، گنبد خضرا کو ہر مسلمان نے دیکھ رکھا ہے، اس کے نیچے میرے آقا کا روضہ ہے، روضہ اقدس میں آقا دو عالم تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر صدیق تشریف فرما ہے، حضرت عمر تشریف فرما ہے۔ لیکن آپ نے اس بات پہ تو غور کیا ہوگا نا کہ کسی طرف حضور کا سر اقدس ہوگا، کسی طرف حضور کے پاؤں مبارک ہوں گے۔ جب آپ قبر بناتے ہیں، 67 والوں توجہ میری طرف کرنا، جب آپ قبر بناتے ہیں، آپ قبر میں جب بندے کو لٹاتے ہیں ایک طرف سر ہوتا ہے ایک طرف پاؤں ہوتے ہیں۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں میرے آقا کس طرح آرام فرما ہے، جس طرف آقا کا سر اقدس ہے ادھر بھی جنت ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں، جدھر آقا کے قدم ہے ادھر بھی جنت ہے جسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ آقا کا روضہ خود بھی جنت ہے، روضہ بھی جنت ہے، سر کی طرف بھی جنت ہے، پاؤں کی طرف بھی جنت ہے۔ میں نے کہا پھول کو کانٹوں نے گھیر رکھا ہوتا ہے، میرے آقا کا کارٹون بنانے والے، آقا کی توہین کرنے والے قادیانی رافضی کیا بگاڑ سکیں گے؟ پھول کو کانٹے حفاظت دے رہے ہوتے ہیں، آقا کی حفاظت رب کی جنت ہے۔ مدینے کے دیواروں پر جاگتے ہیں، زمین جاگتی ہے، شجر جاگتے ہیں، تو عالم کی آنکھوں میں نیند آ گئی ہے، تو عالم کے رہبر مگر جاگتے ہیں۔ ابھی تک پہرے کی حالت میں دونوں ابھی آپ کے ہم سفر جاگتے ہیں۔ کئی کروٹیں لی ہے دنیا نے لیکن جنہیں جاگنا تھا وہ گھر جاگتے ہیں۔ لوگ
حج اور عمرے سے آتے ہیں نا، ابھی آ رہے ہوں گے، کچھ حج سے آئے ہوں گے، کچھ عمرے پہ گئے ہوں گے، آئیں گے، ذرا پوچھئے گا میرے اکابر نے ذوق کیا دیا، ذہن کیا دیا؟ لوگوں مکے کی گلیوں چوکوں بازاروں چوراہوں روڈوں سڑکوں ساراہوں پہ ہو، آندھی چلے ہوا چلے طوفان آئے، مکے کی ریت، مکے کی خاک، مکے کی مٹی اڑ کے چہرے پہ آنے لگے، بندے کی عادت ہوتی ہے چہرے پہ کپڑا رکھ لیتا ہے، رومال رکھ لیتا ہے، ہاتھ رکھ لیتا ہے۔ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے مکے کی مٹی چہرے پہ آ رہی ہو کپڑا رکھ سکتے ہو، سبحان اللہ کہو۔ مکے کی ریت چہرے پہ آ رہی ہو رومال رکھ سکتے ہو، لیکن اگر مدینے کی گلیوں میں ہو، مدینے کے چوکوں میں ہو، مدینے کی سڑکوں پہ ہو، مدینے کے روڈوں پہ ہو، مدینے کے بازاروں، مدینے کے ساراہوں پہ ہو، آندھی چلے ہوا چلے، مدینے کی ریت خاک مٹی اڑ کے چہرے پہ آنے لگے، چہرے پہ کپڑا اور رومال نہ رکھنا، آنے دو، رب نے مدینے کی مٹی میں بھی شفا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا وجہ کیا ہے؟ اللہ ہر جگہ پہ ہے یا اور حضور سبحان اللہ کہو۔ آئے ہائے میرے اکابر کا عقیدہ ہے، علماء دیوبند کی نمائندہ کتاب المحند المفند میں واضح لکھا ہوا ہے، جس جگہ پہ آقا کا روضہ ہے اور روضے میں آقا کا جسد اقدس ہے، اس جسد اقدس کو جو مٹی چھو رہی ہے، اس مٹی کا مقام جنت سے بھی زیادہ ہے، عرش سے بھی زیادہ ہے، کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ اب آگے دلیل کھولنے لگا، کعبے سے زیادہ کیوں ہے؟ کعبے میں خدا رہتا، بول لو کعبے میں خدا رہتا، خدا ہر جگہ پہ موجود ہے۔ آمنہ کا لال خدا کی مخلوق میں سب سے بڑے کمالات کا مالک ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑے ہستی کا نام میرے اور آپ کے آقا ہے۔ جب آقا خدا کے بعد ہے، خدا کی مخلوقات میں اللہ کی رحمت کعبے پہ بھی، اللہ کی رحمت مسجد پہ بھی، اللہ کی رحمت قرآن پڑھنے والی جگہ پہ بھی، خدا کی رحمت ہر جگہ پہ ہے، لیکن ہمارا عقیدہ ہے اتنی خدا کی رحمت کسی اور مخلوق پہ نہیں جتنی اکیلی محمد مصطفیٰ پہ اتر رہی ہے۔ وجہ یہ ہے آقا خدا کی مخلوق میں سب سے بڑے ہیں، جب سب سے بڑے ہیں خدا کسی ایک جگہ نہیں، آمنہ کے لال کا وجود خاص اسی مٹی کو چھو رہا ہے، جب اس مٹی کو چھو رہا ہے، آقا کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، جنت سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کی ساری مخلوقات سے برتر و اعلیٰ ہے، تو پھر اس خاک کا مرتبہ بھی سب سے زیادہ ہے جو خاک محمد مصطفیٰ کے بدن کو لگ ہے یا نہیں؟ بولو ہے یا نہیں؟ میں درمیان میں عقائد کی باتیں کرنے کا بھی عادی ہوں، توجہ ہے بھائی؟ بولو تو صحیح، توجہ ہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا ربیع الاول کا مہینہ تھا، مولانا زین صاحب جلدی آ جاؤ، اے توڑیاں آنیاں جانیاں جڑیاں نا ماشاءاللہ سبحان اللہ کہہ ذرا بھائی۔ میں آیا اور پھر فوراً مجھے واپس جانا ہے، کل لاہور میں ختم نبوت کانفرنس ہے، بہت بڑی انٹرنیشنل ختم نبوت ایوان اقبال میں۔ مولانا کا حکم تھا، ایک دفعہ تو دل میں آیا کہ میں ختم نبوت کا واسطہ ہی دے کے ان سے معافی مانگ لوں، بھئی ختم نبوت کے صدقے مجھے آپ اس دفعہ معذرت دے دیں۔ پھر میں نے کہا ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں، پرانا تعلق ہے، ملاقات آج پہلی بار ہے، سبحان اللہ کو ایسے بھی شاگردی ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا جی ماشاءاللہ۔ توجہ ہے، توجہ ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا، ایک جگہ پہ میں گیا، اسٹیج سیکٹری نے میرے کان میں کہہ دیا مولانا یہاں وہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، سمجھ جائیں گے آپ، میں وضو میں ان کا نام نہیں لیتا، آپ پریشان نہ ہو، میں نے ان کا نام لینا چھوڑ دیا وضو کی حالت میں۔ بے وضو ہو تو ہم پچھلی کسر بھی نکال دیتے ہیں، جو وضو میں نہیں لیتے نا، جب وضو نہ ہو پھر لے لیتے ہیں، یہاں وہ بھی ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ بھی ہے، اس لیے حضور کی باتیں کرے صحابہ کی نہ کرے۔
توجہ میری طرف، حضور کی بات کریں صحابہ کی نہ کریں، صرف حضور کا تذکرہ کریں، صحابہ کا نام لیں گے پھر وہ بھی ہیں، وہ پھر وہ کریں گے، ہم پھر یہ کریں گے، یہ اور وہ میں گڑبڑ ہو جائے گی۔ میں نے کہا اچھا بھائی میں کرتا ہوں حضور کی باتیں۔ بات میں نے شروع کی، تقریر شروع کی، میں نے کہا میرا دل تو چاہتا ہے 67 والوں توجہ کرنا، آپ کا ذہن اور ذوق بڑی دیر اور دور تک اس بات کو یاد رکھے گا۔ میں نے کہا بھائی دل تو چاہتا ہے میں اپنے آقا کا پیدا ہونا، آقا کا میلاد اور ولادت بیان کروں، لیکن مجھے پابند کیا گیا کہ وہ ہے، اس لیے صحابہ کا نام نہیں لینا، صرف حضور کی باتیں کرنی ہے۔ اب میں کیا کروں؟ حضور کی ولادت سناؤں تو مجھے ولادت بتانے والے صحابہ ہیں، اب بولو مجھے ولادت بتانے والے صحابہ ہیں۔ میں نے کہا اب میں صحابہ کا نام لوں، آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ صحابہ اور ہے، حضور اور ہے، صحابہ الگ ہے، حضور الگ ہے۔ صحابہ کا نام لینے کی وجہ سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے، آپ نے مجھے پابند کر دیا، چلو میں پابندی کر کے دکھاتا ہوں۔ میں نے کہا میں حضور کی ولادت بیان کرنا چاہتا ہوں، لیکن کروں تو صحابہ کا نام آتا ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائی کا نام کیا تھا؟ میں نے کہا میں بتاؤں تو مجھے بتانے والے صحابہ۔ آقا کو دائی کب لے کر گئی اپنے قبیلے میں دل چاہتا ہے آپ کو بتاؤں، لیکن بتاؤں تو مجھے بتانے والے صحابہ ہے۔ آپ نے کہا صحابہ کا نام نہیں لینا۔ میں نے کہا چلیے جناب، حضور 1 سال کے ہوئے، 2 کے ہوئے، 3 کے ہوئے، 4 کے ہوئے، 5 کے ہوئے، 6 7 8 9 10 سال۔ میرا دل کرتا ہے میں اپنے آقا کے 10 سالہ لڑکپن کو بیان کروں، بچپن کو بیان کروں، لیکن بچپن مصطفیٰ بیان کروں تو صحابہ کا نام آتا ہے، آقا کا لڑکپن بیان کروں تو صحابہ کا نام آتا ہے۔ آپ نے کہا صحابہ کا نام نہیں لینا، صرف حضور کی بات کرنی ہے۔ چلیے جناب، صحابہ کا نام لیے بغیر حضور کی باتیں کتنی ایک ہمارے پاس رہ جاتی ہیں۔ میں نے کہا چلو حضور 11 سال کے ہوئے، 12 13 14 15 16 17 18 19 20 سالوں میں کوئی واقعہ بتاؤں تو بتانے والے کون، پہنچانے والے کون، پھیلانے والے کون؟ میں نے کہا آپ نے پابند کر دیا، میں نہیں بتا سکتا، آگے چلے 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30۔ اب لوگ سٹیج سیکٹری کو غصے سے دیکھنے لگے کہ میں نے کہا اس کو غصہ نہ کرو، سب کا معاملہ ہے، پہلے بات پوری سن لو پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ میں نے کہا اس کو غصہ نہ کرو، سارے یہی سمجھتے ہیں کہ حضور الگ ہے، صحابہ بولو حضور الگ ہیں، صحابہ الگ ہیں۔ میں نے کہا پیچھے رہتا کیا ہے؟ اگر صحابہ کو نکال دیا جائے حضور کی سیرت کتنی ایک ہمارے پاس رہ جاتی ہے؟ 31 32 33 34 چلتے جاؤ، 40 سال تک کوئی واقعہ بیان کریں تو کس کا نام آتا ہے؟ کس کا نام آتا ہے؟ کس کا نام آتا ہے؟ آپ نے تو کہہ رکھا ہے مولانا، تقریروں میں علماء نے بتا رکھا ہے، ہر طبقے نے بتا رکھا ہے، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، سب نے اپنے اپنے سننے والوں کو یہ بتا رکھا ہے کہ ساری دھرتی کے درخت قلم بن جائیں، کہو سبحان اللہ۔ ساری دھرتی کے سینے پہ بہتے ہوئے سمندر، دریا، ندیاں، نالے، کنویں، چشمے پانی کی بجائے سیاہی سے بھر جائیں، ساری دھرتی کا سینہ صفا بن جائے، لکھنے والے جن انسان فرشتے اگلے پچھلے سارے جمع ہو جائیں، قلم ختم ہو جائیں گے، سیاہی خشک ہو جائے گی، صفا ختم ہو جائے گا، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، شان محمد مصطفیٰ کا عنوان بھی پورا نہیں لکھا جا سکتا۔ آپ نے تو یہ بتا رکھا ہے۔ میں نے کہا اب سنیے، صحابہ کو نکالیں، پوری سیرت 4 انگلیوں میں آ جاتی ہے۔ مجھے کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا ولادت مصطفیٰ 40 سال کے بعد، بعثت مصطفیٰ 13 سال کے بعد، یعنی 53 سال کے بعد ہجرت مصطفیٰ، اور 63 سال کے بعد وفات مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ 40 سال کے بعد، بعثت مصطفیٰ 40 سال کے بعد، آپ 13 سال مکے میں رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 67 والوں، آقا کی مکہ کی زندگی بیان کی جائے گی تو مکہ کے ساتھیوں کا ذکر آئے گا، مکہ کی قید بیان کی جائے گی، قیدیوں کا ذکر آئے گا، مکہ کا ماحول بیان کیا جائے گا،
مارے کھانے والے بلال کا ذکر آئے گا، خباب کا ذکر آئے گا، زمیرہ کا ذکر آئے گا، سمیہ کا ذکر آئے گا، ابو بکر کا ذکر آئے گا، عمر کا ذکر آئے گا، عثمان کا ذکر آئے گا، علی کا ذکر آئے گا، زید کا ذکر آئے گا، میرے مکہ کے آقا کے یاروں کا ذکر آئے گا، مکی زندگی کو بیان کیا جائے گا، آقا کے مکہ کے ساتھیوں کا ذکر آئے گا، مکہ سے آپ نے ہجرت کی، مدینہ پہنچے، آپ مجھے بتائیے مدینہ طیبہ پہنچ کر آپ نے 27 غزوات کیے ہیں، 90 کے قریب چھوٹی جنگیں کی ہے، غزوات کا ذکر آئے گا تو غازیوں کا ذکر بھی آئے گا، جنگوں کا ذکر آئے گا، مجاہدوں کا ذکر آئے گا، بدر کا ذکر آئے گا، بدر کے غازیوں کا ذکر آئے گا، احد کا ذکر آئے گا، احد کے شہیدوں کا ذکر آئے گا، خندق کا ذکر آئے گا، تبوک کا ذکر آئے گا، میرے محبوب کے قدم بقدم کندھے سے کندھا ملا کے چلنے والے یاروں کا ذکر آئے گا۔ میں نے کہا صحابہ کو نکالا، سیرت کتنی انگلیوں میں آ گئی؟ 4، ولادت مصطفیٰ، بعثت مصطفیٰ، ہجرت مصطفیٰ، وفات مصطفیٰ۔ اب میں نے کہا میرے والی سیرت بیان کرو، علماء دیوبند والی سیرت لاؤ، صحابہ کے تذکرے کو لاؤ۔ جب صحابہ میرے نبی کی سیرت کے تذکرے میں آتے ہیں پھر میرا نبی چاند نظر آتا ہے، صحابہ تارے نظر آتے ہیں، میرا نبی سورج نظر آتا ہے، صحابہ اس سورج کی کرنیں نظر آتے ہیں، میرا نبی گلشن نظر آتا ہے، صحابہ اس گلشن اور گلستان کے پھول نظر آتے ہیں۔ کون سی سیرت مانتے ہو؟ صحابہ والی یا صحابہ کے تذکرے کے بغیر والی؟ جو صحابہ کو مانتا ہے وہ سیرت کو مانتا ہے، جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ سیرت کو نہیں مانتا۔ ایک جگہ میں نے یہ بات کہہ دی کہ جو صحابہ کو مانتا ہے وہ سیرت کو مانتا ہے، وہ آقا کو مانتا ہے، وہ ختم نبوت کو مانتا ہے۔ تو ایک بندہ مجھے کہنے لگا اچھا پھر ہم قرآن کو سینے سے لگا لیں، کہتے ہیں ہم پھر قرآن کو سینے سے لگا لیں گے۔ پہنچو میں کیا کہنے لگا، میں نے کہا جو صحابہ کو نہیں مانتا نہ سیرت رہتی ہے نہ قرآن رہتا ہے۔ سیرت تو میں نے بتا دی نا، آؤ ایک نقطہ قرآن پہ بھی سن لو تاکہ میں اپنا سفر مکمل کروں اور اس کے بعد اگلا سفر شروع کروں۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بول لو نا توجہ۔ بھئی سیرت بھی نہیں رہتی، قرآن بھی۔ سیرت پہنچانے والے کون؟ سیرت پھیلانے والے کون؟ سیرت بتانے والے کون؟ آج ہمیں تو پتہ ہے نا خوشبو لگانا سیرت ہے۔ آئے ہائے، ان ہستیوں کا مقابلہ کون کر سکتا ہے جنہوں نے بتایا گردنیں کٹوانا بھی سیرت ہے، جنہوں نے بتایا کہ چہرے اور جسم پہ بدر و احد کے میدانوں میں خاک ڈلوانا بھی سیرت ہے۔ یہ اور طرف موضوع چلا جائے گا، وقت کا اختصار پیش نظر ہے۔ توجہ کرنا میرے محترم دوستو، صحابہ نہیں رہتے تو سیرت رہتی ہے، اور جن کے پاس صحابہ نہیں ہے سیرت ہوتی تو سیرت کے جلسے کرتے نا۔ ان کے جلسوں کی بس ہو گئی، ذاکر سال بھر کی مڈی لے کے اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے، سال کا سیزن لگا کے پہنچ گئے، سیرت نہیں، صحابہ نہیں تو سیرت بولو۔ اچھا صحابہ نہیں تو قرآن ہے، صحابہ نہیں تو قرآن ہے۔ بڑے آسان لفظوں میں مولانا میں چاہتا ہوں کچھ باتیں ایسی ہو جائیں کہ مجمع ایک خطیب کا مجمع ہے، سبحان اللہ کہو، جن کے جمعے کا خطیب واقعی خطیب ہو، وہ مجمع بتاتا ہے کہ خطیب کا مجمع ہے، سبحان اللہ تو کہو نا ذرا، وہ مجمع بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے مولانا کو آپ کے ساتھ اور آپ کو مولانا کے ساتھ۔ میرے محترم دوستو، قرآن نہیں رہتا اگر صحابہ نہ رہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، قرآن کوئی بھی پڑھے جیسے پڑھے ہر جگہ پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا قرآن لازم ہے صحابہ کے ساتھ، توجہ 67 والوں، قرآن لازم ہے کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اگر کوئی تیز سا مجاہد بیٹھا ہو نا، تیز ایسے پلک جھپک کے آنے والا تو جلدی سے قرآن اٹھا کے لائے، جلدی سے میرے بات کرنے کے درمیان قرآن اٹھا کے لائے۔ یہ کیوں نہیں اٹھ رہے؟ اشاروں میں نے بتا دیا کیوں نہیں اٹھ رہے۔ میں یہی مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، کیوں نہیں اٹھ رہے۔ یہ بیٹھے ہیں امام اقبال میں اس وقت،
لوگ ایوانوں میں جلسہ اس لیے رکھتے ہیں کہ وضو نہ کرنا پڑے، وضو کی پابندی نہ رہے۔ دیکھو جس کا تھا وہ لے آیا، سبحان اللہ کو۔ میں یہ قرآن کیوں منگوایا؟ توجہ، اسی سے مسئلہ سمجھ آئے گا۔ میں نے کہا بھئی قرآن پکڑاؤ، جزاکم اللہ، میں نے کہا قرآن پکڑاؤ، کوئی بھی نہیں اٹھا۔ جو اٹھا آپ سمجھ گئے کہ وہ وضو سے ہے، بولو ذرا میرا ساتھ دو، جو اٹھا وہ وضو سے ہے، جن کا وضو نہیں تھا وہ بیٹھے رہے، کوئی بات نہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یہ قرآن کا ادب ہے، وضو والا لے آیا بھئی یہ قرآن دو گتوں کے درمیان پوری کتاب ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں 67 والوں، اللہ نے قرآن اسی طرح بھیجا تھا؟ جو کہتا ہے اسی طرح بھیجا تھا، بولو اسی طرح بھیجا تھا؟ کیسے بھیجا تھا بتاؤ پھر؟ نہیں تو بڑی اچھی کہی ہے، تھوڑا تھوڑا یعنی نوٹس بنا کے چھوٹے چھوٹے فائلہ بنا کے بھیجیا نہیں، کس طرح تھوڑا تھوڑا بولو؟ یہ قرآن لکھا ہوا ہے، خدا نے قرآن کو پڑھ کے بھیجا ہے، خدا نے قرآن کو، اور یہ بول لو اللہ نے لکھ کر نہیں بھیجا، تورات اللہ نے لکھ کے بھیجی، زبور اللہ نے لکھ کے بھیجی، انجیل اللہ نے لکھ کے بھیجی، امتوں نے پڑھا تو کلام بن گئے، قرآن کو رب نے پڑھ کے بھیجا، امت نے لکھا تو کتاب بن گئی، امت نے لکھا تو کیا بن گئی؟ اللہ نے پڑھ کے بھیجا، تقریر کر کے بھیجا، باتیں کر کے بھیجا، خطاب کر کے بھیجا، سپیچ کی صورت میں بھیجا، تقریر اور خطابت کی صورت میں بھیجا، رب نے پڑھ کے جبریل امین کو دیا، جبریل امین نے پڑھ کے میرے اور آپ کے آقا کو دیا، میرے اور آپ کے آقا کے پاس قرآن پڑھا ہوا ہے۔ توجہ، سبحان اللہ کو۔ یہ سٹیج بنایا آپ کے لیے اور بنایا ان کے لیے، سبحان اللہ کو۔ آگئے وہ زینت بد، توجہ، رب نے قرآن پڑھ کے بھیجا یا لکھ کے؟ بول لو نہیں، پڑھ کے لکھ کے، پڑھ کے جبریل امین کو دیا، جبریل امین نے پڑھ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، آقا نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے، صحابہ سے لکھوایا بھی ہے۔ اچھا بھائی لکھا ہوا آگیا، صحابہ نے لکھ کے امت کو دے دیا۔ ابھی میں نے کہا تھا نا لے آؤ، تو ایک بندہ گیا تھا، باقی نہیں گئے تھے، وجہ وضو، جو نہیں گیا ہوگا وضو نہیں ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا سارے ہی بے وضو بیٹھے، ایسا نہیں کہتا، لیکن جو نہ جائے اس کو کہا جائے قرآن دو، وہ کیا کہتا ہے؟ میرا وضو۔ جو جائے خود سمجھ لیتے ہیں کہ وہ وضو سے ہے۔ بھئی قرآن لکھا ہوا، سائم صاحب قرآن لکھا ہوا، آج پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ کہنے لگا ہوں، آئے ہائے، پورا قرآن پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، یہ تو پھر پورا قرآن ہے نا۔ میں کہتا ہوں ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ کے ٹکڑے پہ اگر آپ کو 67 کے بازار میں گری ہوئی مل جائے، اس پہ بسم اللہ لکھا ہوا ہے، قرآن کی آیت ہے، آپ اس کو بھی ہاتھ لگانے سے پہلے سوچیں گے میرا وضو ہے یا نہیں، وضو ہوگا تو اٹھا لیں گے، وضو نہیں ہوگا کوئی اور کپڑا لیں گے، کوئی اور کاغذ لیں گے، ٹیشو لیں گے، اس ٹیشو کپڑے اور کاغذ سے آپ قرآن کی ایک آیت کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ جب وضو نہ ہو، ایک آیت ہو، پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ پوری کتاب کی صورت میں قرآن کو پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اور آسان کرتے ہو کہتا ہوں بھائی موبائل کو بغیر وضو کے پکڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر اسی موبائل میں قرآن کھلا ہوا سکرین پہ آ گیا، اب سارے بتا سکتے ہو کہ اس وقت سکرین کو چھونے کے لیے، سکرین کو ہاتھ لگانے کے لیے، قرآن کے اور آپ کو الٹنے پلٹنے کے لیے، قرآن کی سطروں اور لفظوں کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا بھائی پوری کتاب ہو، پکڑنے کے لیے وضو کا ہونا ضروری، موبائل میں کھلا ہوا ہو، چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ ایک آیت ہو، اسے ہاتھ لگانے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے۔ تو 67 والوں، میرا اور میرے اکابر کا عقیدہ ہے جن صحابہ سے اللہ نے پہلی بار قرآن کو کلام سے کتاب بنوایا ہے، پہلے رب نے ان صحابہ کو پاک کیا ہے، بعد میں قرآن ان کے ہاتھوں پہلے رب نے ان صحابہ کو بول لو
میرا عقیدہ پہلے صحابہ دل میں آئیں گے، بعد میں قرآن آئے گا. صحابہ نہیں آئیں گے، نوحہ تو آئے گا، مرثیہ تو آئے گا، بڑی بڑی سوریں ہوں گی، ان سوروں پہ قوالی تو آئے گی، رب کا قرآن نہیں آئے گا. کیسے آئے؟ اللہ نے جب قرآن اتارا کیا فرمایا؟ قرآن کی صداقت کی گواہی دیتے ہوئے سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ الف لام میم ذالک الکلام لا ریب فیہ. ایسا کہا، کیا کہا؟ سارے بول لو، بول لو، وہ بھی بول لو جو صرف آخری تراویح والے دن مٹھائی کھانے آتے ہو، وہ بھی بول لو. الف لام میم کلام لا ریب فیہ. پھر سوچ لو کیا ہے بیٹا؟ اللہ نے بھیجا تھا کتاب تھی یا کلام تھا؟ تو عجیب بات نہیں. بھئی میں کسی کو موبائل دوں گا تو کیا کہوں گا؟ یہ موبائل ہے. اور کسی کو کتاب دوں گا تو کیا کہوں گا؟ یہ کتاب ہے. اور کسی کو رومال دوں گا تو کیا کہوں گا؟ یہ. اللہ نے بھیجا تھا کلام. 67 والوں توجہ، کلام، سپیچ، گفتگو، باتیں، تقریر. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اس کتاب میں کوئی شک نہیں. کہنا تو چاہیے تھا ذالک الکلام لا ریب فیہ. کتاب تو قرآن 23 سال کے بعد بنا. اللہ جب بھیج رہے تھے قرآن کلام تھا. اللہ کہتے ذالک الکلام لا ریب فیہ. جو کلام میں بھیج رہا ہوں دنیا والوں، اس میں کوئی شک نہیں. ہائے ہائے ہائے. میں نے پوچھا اللہ جی قرآن کتاب تو بہت بعد میں بنا. کتاب بول لو یار. کتاب کتنے سال بعد؟ 23 سال بعد. کتنے سال بعد؟ حضرت ابو بکر کے دور میں، حضرت عمر کے ہاتھوں قرآن کتاب بنا. اللہ آپ جب بھیج رہے تھے تب تو کلام تھا. آپ کہتے ذالک الکلام لا ریب فیہ. جو کلام میں بھیج رہا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. آپ نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اللہ کہتے ہیں تجھے نہیں مجھے تو پتا تھا. تجھے نہیں مجھے تو پتا تھا. کچھ بدبخت ایسے آئیں گے جو کہیں گے رب کے کلام میں تو کوئی شک نہیں، ابو بکر و عمر کی لکھی ہوئی کتاب میں شک ہے. اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جیسے میرے بھیجے ہوئے کلام میں کوئی شک نہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی اور امیر معاویہ کی لکھی ہوئی کتاب میں بھی کوئی شک نہیں. اب پڑھو سارے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہائے ہائے ہائے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت امیر معاویہ کی عزت و عظمت کے ترانے پڑھے. صحابہ ہے تو سیرت ہے، صحابہ ہے تو قرآن ہے. تو چلو آؤ پھر آ جاتے ہیں حوض کوثر پہ، جنت. اور پھر اس کے بعد پھر زیرو سے کام شروع ہو جائے گا. یہ دین کے مزے ہیں نا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے، جلسے ہو رہے ہیں، تقریریں ہو رہی ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں. اور ایسا ہے جیسے کستوری کا ڈھیر ہونا، جدھر سے الٹو پلٹو، جتنا الٹو اور پلٹو اتنی خوشبو مہکتی جاتی. اب مجھے آپ نے داد دی تو کیا میرے بعد آپ داد نہیں دیں گے؟ ہو سکتا ہے میرے سے بڑھ کر دے، ان کے بعد ہو سکتا ہے اور بڑھ کے دے. سبحان اللہ کہو نا. یہی تو وہ ماؤں کے دودھ کا اثر ہے. یہی تو وہ گنبد خضرا سے لگے ہوئے کنیکشن کا اثر ہے. میں کہا کرتا ہوں مسلمان کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے ایک کان میں جو آذان کہی جاتی ہے، دوسرے میں اقامت کہی جاتی ہے، دوسرے میں تکبیر کہی جاتی ہے. اور سیانے کہندے نے استاد ایک گر کول رکھدا ہے. جڑا استاد ہوندہ ہے نا، مولوی حضرات جلدی نہیں بتاتے کہ کون سے کان میں آذان ہے، کون سے میں تکبیر ہے. میں تو بتا دوں، آپ نے بھی بتایا ہوگا. دائیں کان میں آذان ہے اور بائیں میں. اب بولو وہ دینی پہ ہی جاندی ہے. توجہ. ایک میں آذان دوسرے میں تکبیر. یہ آذان اور اقامت کہہ کے اصل میں گنبد خضرا سے تاریں سیٹ کی جا رہی، اور اسی کی بدولت ہر دم نیا کرنٹ ملتا رہتا ہے، نئی روشنی ملتی رہتی ہے، نئی تازگی ملتی رہتی ہے. توجہ ہے. آؤ بھائی اب میں ایک روایت حوض کوثر کی، ایک جنت کی سنا کے اپنی بات مکمل کرنے لگا ہوں. وقت بھی تقریباً میرا ہونے والا ہی ہوگا. اپنے وقت پہ جاؤں گا حضرت، آپ نہیں بھیج سکتے مجھے، جب رب چاہے گا جاؤں گا. سبحان اللہ کو.
توجہ ہے؟ اچھا بھائی توجہ کریں میری جانب میرے محترم دوستو، آقا نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حوض کوثر، سبحان اللہ کون ہے یار، حوض کوثر، اب توجہ کرنی ہے بھائی، حوض کوثر، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر مشکات شریف کی روایت ہے، وَزَوَایَا وَالشَّوَانِ، بھائی مبشر سائن، یہ بات سننے والی ہے، اس سے آپ ہو سکتا ہے کہ کلام ہی لکھ لیں۔ آقا نے فرمایا اس کے کنارے برابر ہے، یہ نہیں بتایا کتنے ہیں، اشارہ کر دیا تاکہ اشارے والے خود اس گہرائی میں پہنچ جائے اور کچھ گہرائی میں جانے والے بھی ہو۔ فرمایا حوض کوثر کے کنارے، فرمایا وَزَوَایَا وَالشَّوَانِ، حوض کوثر کے کنارے برابر ہوں گے۔ جب ہم نے دیکھا دیہات میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کنارے کس کے برابر ہوتے ہیں؟ نہ مثلث کے کنارے برابر، نہ مستطیل کے کنارے برابر، نہ مخمس کے کنارے برابر، نہ مسدس کے کنارے برابر، جس کے کونے چار ہوتے ہیں اسی کے کنارے برابر، اور جس کے کونے چار ہوتے ہیں اس کے خط بھی چار ہوتے ہیں۔ توجہ کرنا، آقا نے بتا دیا حوض کوثر کے کنارے کتنے کتنے کتنے، جتنے میرے یار چار، جتنے میرے یار، یہ کنارے ہو گئے حدود شریعت کے کنارے، قرآن کے کنارے، سنت کے کنارے، دین کے کنارے، اسلام کے کنارے۔ فرمایا اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا، فرمایا حوض کوثر کے کنارے برابر ہوں گے، یعنی کونے بھی چار ہوں گے، خط بھی چار ہوں گے، کونے بھی چار ہوں گے، خط بھی چار ہوں گے، میری شریعت کے پاسبان بھی چار ہوں گے، میرے پیارے یار بھی چار ہوں گے۔ یہ تو ہو گئے حوض کوثر کے کنارے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ حوض کوثر پہ گلاس اور مگے کیا ہوں گے، حوض کوثر کے کپ کیا ہوں گے؟ فرمایا وَقِیزَانُهُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، دوسری روایت میں ہے وَأَبَارِيكٌ كَنُجُومِ السَّمَاء، حوض کوثر کے مگے، حوض کوثر کے کپ، حوض کوثر کے اوپر رکھے ہوئے گلاس ایسے ہوں گے جیسے آسمان کے ستارے ہیں۔ ذرا میرا ساتھ دینا، جیسے آسمان کے ستارے۔ آقا نے گنتی نہیں بتائی، آقا نے گنتی نہیں بتائی، بلکہ اتنا بتا دیا حوض کوثر کے گلاس کتنے، جتنے آسمان کے ستارے۔ دوسری جگہ بتا دیا میرے یار کتنے، فرمایا اصحابی کالنجوم، جتنے آسمان کے ستارے۔ اب میرے لیے سمجھنا آسان ہو گیا، حوض کوثر کے پیالے اتنے جتنے میرے نبی کے پیارے، اتنے پیالے جتنے پیارے، پھر کہنے لگوں اتنے پیالے جتنے پیارے۔ اب اگلی بات بھی دل میں بٹھا لیجئے گا، ان پیالوں سے پہلے پیارے پیئیں گے، بعد میں صحابہ کا جھوٹا ماننے والے ان سے پیئیں گے۔ مجھے یہ بات پہلے نہیں سمجھ آتی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کسی مشترکہ میٹنگ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک مسلک کے بزرگ نے کسی دوسرے مسلک کے نوجوان کو اپنی جھوٹی چائے دے دی، جھوٹی پیار سے دے دی۔ اس نوجوان نے غصے میں آ کر گلی میں جا کے ایسے کپ پھینکا، ہائے مجھے سمجھ آ گئی جھوٹا اسی کو دیا جاتا ہے جو جھوٹے کی قدر کرتا۔ آپ دیہاتوں والے لوگ ہیں نا، اب تو شادی حالوں میں چلے گئے، شادیوں کے دن، لیکن جب دیہاتوں میں کھانا ہوتا تھا آپ کو پتا ہے پہلے ایک چوکی لگتی تھی، پھر دوسری تیسری، اب ہم نے کہا پولیس چوکی، اب چوکی پولیس کو دے دی۔ پہلے ایسے ہی ہوتا تھا کہ نہیں، پہلی چوکی کھانا کھا کے اٹھ گئی، اب دوسری چوکی آئے۔ برتن کون سے ہوتے تھے؟ وہی والے، ہائے ہائے، برتن وہی والے جو جھوٹے کی قدر جانتا ہو اسے جھوٹا۔ اب پورا مجمع ہے، اگر کوئی استاد جھوٹا دے گا تو کس کو دے گا؟ ہر ایک کو دے گا؟ نہیں، پتا ہوگا کہ جو شاگرد ادب سے پیے گا، احترام سے پیے گا، جھوٹا اسی کو دیا جاتا ہے۔ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، 67 والوں میرے آقا کے فرامین میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ حوض کوثر کے پیالے اتنے جتنے میرے نبی کے پیارے، ان پیالوں سے پہلے صحابہ پیئیں گے، بعد میں ان پیالوں سے صحابہ کرنے والی زبانیں پیئیں گے، اور جن کی زبانوں پہ کبھی صحابہ پائے ہی نہیں، اس نے حوض کوثر پہ انشاءاللہ کون آئے گا؟ جس کی زبان صحابہ سے تر رہی ہو۔ ہائے ہائے، پھر اگلی بھی روایت سن لو، سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا کنز المال کی روایت ہے، میدان محشر ہوگا، میدان محشر میں
جنتیوں جہنمیوں کا فیصلہ ہو رہا ہوگا. پہلے پہلے ثم یلتقط منہم قذفۃ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا سب سے پہلے جیسے کرین آتی ہے نا، کرین اور اچک کے کسی چیز کو لے جاتی ہے، یا چیل آتی ہے یا باز آتا ہے کسی چیز کو اچک کے لے جاتا ہے، فرمایا سب سے پہلے میدان معاشر میں جن کو اللہ کا عذاب اٹھا کے جہنم میں لے جائے گا وہ صحابہ کے دشمن ہوں گے. کون ہوں گے؟ اچھا میں سوچ میں پڑ گیا، علماء کرام صحابہ کدھر ہوں گے؟ کدھر ہوں گے؟ صحابہ تو صحابہ، جنت انہی کے لیے. میں آیا تو آپ نے کوئی اختلاف کیا، میں سیدھا کدھر بیٹھ گیا؟ پہنچو پہنچو، میں کدھر بیٹھ گیا؟ اور سیدھا ادھر ہی بیٹھا نا جو میرے لیے تھا. سبحان اللہ کہو، جو میرے لیے تھا، جو میرے لیے تھا. میرے سے مطلب جو اسٹیج کے لوگ ہیں جنہوں نے آنا، جن کے نام اشتہار پہ لکھے، بھائی صوفے پہ وہ بیٹھے جس کے لیے یہ ہے جنت میں وہ جائیں، جنت جن کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے والسابقون السابقون، پہلے تو پہلے میں اس کا ترجمہ کیا کرتا ہوں، صحابہ صرف جنت ہی نہیں، جنت کے مہمان خصوصی ہے. اور مہمان خصوصی کے ساتھ آپ نے سن نہیں لیا بھائی زین نے کیا کہا؟ مولانا آئے ہیں تو ان کے ساتھ عارف والا سے دو مہمانوں کے نام بھی لیے نا. ہائے ہائے، آپ کا میرا مہمان خصوصی ہو تو جناب ہم خوش ہوتے ہیں کہ اتنی گاڑیوں پہ آیا، اتنے پروٹوکول سے آیا. لدھیانوی صاحب کو بلانا ہے جی اس لیے کہ گن مین بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ ساتھ ڈالے بھی ہوتے ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ روب بڑھتا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں، اتنی ساتھ ماشاءاللہ پوری فورس ہے، خوشی ہوتی ہے. لوگ ویڈیو بناتے ہیں. آؤ 67 والوں، میں بات کرنے لگا ہوں جنت کے مہمان خصوصی کی. جنت کے مہمان خصوصی صحابہ ہے. صحابہ جنت میں پہلے، صحابہ کا دشمن جہنم میں پہلے. تو یہ کدھر گئے؟ یہ کدھر گئے؟ پھر کہہ دوں انشاءاللہ میں نے آپ نے صحابہ کے پروٹوکول میں جنت میں، وہ مہمان خصوصی ہیں. حاجی عبدالوہاب صاحب صحابہ کے پروٹوکول میں جنت میں جا رہے ہوں گے. مولانا قاسم نانوتوی صحابہ کے پروٹوکول میں جنت میں جا رہے ہوں گے. مولانا اشرف علی تھانوی صحابہ کے پروٹوکول میں جنت میں جا رہے ہوں گے. عطا اللہ شاہ بخاری اقنوال جنگوی کا ہاتھ پکڑ کے صحابہ کے پروٹوکول میں جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ بھائی میری تقریر مکمل. اب تو آپ کی تشکیل باقی ہے. تقریر تو تشکیل کے بغیر ختم کرنی بھی نہیں چاہیے. ہمارے بزرگوں نے لکھا تقریر تشکیل کے بغیر ختم ہو جائے فتنہ بن جاتا ہے. میں اب بھائیوں بزرگوں دوستوں پہ آ رہا ہوں، توجہ، تاکہ آپریشن کے بعد پٹی بھی تو ہوتی ہے نا، پٹی لگا کے پھر اپنی بات مکمل کر کے. میرے محترم دوستو، یہ دھرتی پیاسی ہے یا نہیں؟ اور رب نے اس کی پیاس بجھانے کا بندوبست کر دیا. ناموس صحابہ بل کے ذریعے اس دھرتی پہ میرے رب کے محبوب صحابہ پہ اتنا تبرہ ہوا. گلیوں بازاروں چوکوں چوراہوں میں ایک سال میں 400 FIR اور پرچے کٹے. یہ دھرتی پیاسی تھی صحابہ کا ذکر سننے کے لیے. رب نے کہا میں اس دھرتی کی پیاس صحابہ کے غلاموں تمہیں صحابہ کے نغموں کی لذت کی صورت میں بجھانے کا موقع عطا کر رہا ہوں. ناموس صحابہ بل رب نے پاس کرایا ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، میرے رب کا اپنا کرم ہے. بھونکنے والوں کو لگام کس نے ڈالی؟ بولنے والوں کو حوصلہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا ہے نا. اب آپ کا کام کیا ہے؟ میرا کام کیا ہے؟ ربیع الاول کا مہینہ ہے، ختم نبوت، ناموس صحابہ، ناموس قرآن، دین کی عزت شوکت کے لیے اپنا تن من دھن لے کر میدان میں آ جاؤ اور اپنے آقا کی اس حدیث پاک کے مصداق بن جاؤ. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ چاہیں ہمارا نام رب پہلو
پہلوں میں شامل فرما لے. فرمایا وہ 3 کام کر لیں ہوں گے بعد میں اللہ پہلوں کی فہرست میں شامل فرما لے گا. میں کہتا ہوں اللہ یہاں ختم نبوت کا مارکا لڑا گیا. اس دھرتی پہ تیرے محبوب کی ختم نبوت کی جنگ میرے اکابر نے کی. مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ میرے اکابر نے کیا. میرے اکابر میں علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری نے مرزا قادیانی کو للکارا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے مرزا قادیانیت کی ضروریت کو للکارا. مقدمہ بھاول پر ہوا. مقدمہ بھاول پر کے بعد 1953 میں 10,000 نوجوان لاہور کے مال روڈ پہ شہید ہوا. اللہ میں شاہ جی کے دور میں نہیں تھا, میرے یہ بھائی انور شاہ صاحب کشمیری کے دور میں نہیں تھے, مقدمہ بھاول پر کے وقت بھی نہیں تھے, 1953 کی تاریخ میں بھی نہیں تھے, 1974 میں قادیانی کافر قرار پایا, اللہ ہم اس وقت بھی نہیں تھے. 1984 میں امتناع قادیانیت آرڈیننس پاس ہوا. قادیانی کلمہ نہیں پڑھ سکتا, مسجد نہیں بنا سکتا, مینار نہیں بنا سکتا. اللہ ہم تب بھی نہیں تھے, ہوتے تو یقیناً اللہ تو ہمیں ان میں شامل فرماتا, لیکن ہم نہیں تھے. اللہ کہتے ہیں میرے محبوب کی اس حدیث پہ غور کرو, تمہیں میں پہلوں میں شامل فرما دوں گا. آئے بعد میں ہو, پہلوں میں نام لکھوانا چاہتے ہو 3 کام کر لو. فرمایا لہم اجر مثل اولہم, آئیں گے بعد میں اجر پہلوں والا پائیں گے. فرمایا وہ 3 کام کیا ہوں گے؟ پہلا کام یأمرون بالمعروف, امر بالمعروف کرتے رہو. انشاءاللہ آپ امر بالمعروف کرو گے, کر رہے ہو, کرتے رہو گے. تبلیغی جماعت آپ کا سرمایہ ہے, دین کی دعوت آپ کا سرمایہ ہے, اہل حق کی دوستی آپ کا سرمایہ ہے. امر بالمعروف کر رہے ہو. دوسرا کام فرمایا ینہون عن المنکر, وہ لوگ منکر سے روکنے والے ہوں گے, نہیں عن المنکر کریں گے. آپ نہیں عن المنکر بھی اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہو. تبلیغ سے وابستہ آدمی یأمرون بالمعروف ینہون عن المنکر کا کسی نہ کسی درجے میں مصداق ہے. لیکن تیسرے کام کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. آقا نے فرمایا وَيُقَاتِلُونَ عَلَى الْفِتَنِ, کسی جگہ پہ بھی فتنہ اٹھے گا, جو فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی جگہ پہ تڑپ اٹھے گا, خدا کہتا ہے تو ہوگا بعد میں, تجھے میں پہلوں میں شامل فرما لوں گا. کون کون فتنوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے؟ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ فتنہ قادیانیت کی صورت میں ہو, مقابلہ کرو گے. فتنہ ناموس رسالت کے قوانین کو حذف کرنے کی صورت میں ہو, مقابلہ کرو گے. فتنہ قرآن کے منکروں کا ہو, مقابلہ کرو گے. فتنہ صحابہ پہ تبرہ کرنے والوں کا ہو, مقابلہ کرو گے. فتنہ صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والوں کا ہو, مقابلہ کرو گے. اہل بیت کے گستاخوں کی صورت میں فتنہ ہو, امہات المؤمنین کو برا بھلا کہنے کی صورت میں فتنہ ہو, نبی کی 4 بیٹیوں کی بجائے 1 بیٹی کہنے کا فتنہ ہو, مقابلہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کرو گے تو پھر میرا پیغام آپ کے لیے ہے, یارا چھوڑ دے سارے جھگڑے انو, مل کے صحابہ دی تعریف کریے, انہاں واسطے لفظاں نو وضو کرا کے دل انہاں دے واسطے مسیح کریے, جنہاں تن من دھن آقا تو وار دیتا, اسی بھی انہاں دے نال پرید کریے. الطاف زمانہ دیوانہ مستانہ آتے اسی علم شدیق کریے. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, کر طلب ہے تجھ کو جنت کی, تو پلہ تھام صحابہ کا. قرآن کو کھول کر دیکھ ذرا, اے فرض اکرام صحابہ کا, نبیوں کے بعد اس دنیا میں اعلیٰ ہے مقام صحابہ کا. ہاں مجھ کو ناز امی اس پر کہ میں ہوں غلام صحابہ کا. توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہے, سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہے. جو بار نبوت کا آقا نے اٹھایا تھا, اس سارے نبوت کے شہزین صحابہ ہے. آقا نے یہ فرمایا میرے باپ نبی ہوتا تو فاروق نبی ہوتا, پھر مان نبوت کی تصویر صحابہ ہے. کفار کو خالد نے تلواریں جو نہ توڑی, آقا نے یہ فرمایا رب کی شمشیر صحابہ ہے. قرآن کے ماتھے پہ لکھی ہے جو تطہیریں ان پھوٹتی کرنوں کی تنویر صحابہ ہے. اے عقل کے مارو تم الطاف مت جھگڑو, اپنا تو مقدر ہے میرے پیر صحابہ ہے. وما علینا الا البلاغ.